اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مجلس مدنی انعامات کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اس موقع پر رکن شورا بھی موجود تھے۔ مستقل قفل مدینہ تحریک کا عزم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی انعامات کہ اسلامی بھائی انشاءاللہ اپنے شعبے کی مضبوطی کے لیے سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ ہمارا عمل بڑھنا چاہیے، اپنا ذاتی مطالعہ بڑھنا چاہیے۔ جس قدر ہم باعمل ہوں گے انشاءاللہ اس کا اثر ہمارے حلقے پر، علاقے پر، ہمارے ڈویژن پر، ہماری کابینہ پر، کابینات پر اثر انداز ہوگا۔ جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے ماحول پر اثر انداز ہوگا۔ خوشخبری انشاءاللہ عز و جل بانی دعوت اسلامی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ 1 فروری سے 12 فروری تک مدنی مذاکرے فرمائیں گے، اور مدنی چینل پر یہ مدنی مذاکرے انشاءاللہ لائیو نشر کیے جائیں گے۔ آپ سب کو شرکت کی دعوت، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت۔ ان میں جو شعبے ہوں گے وہ کون سے ہوں گے، اور ذمہ داران کے لیے پیغام ہے جو بھی مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ 1 فروری ہفتہ مجلس سے ویٹنری ڈاکٹرز، 2 فروری کو مذاکرہ ہوگا سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر انجینئر، مساجد اہل سنت کی کمیٹی کے صدر و اراکین اور ائمہ یعنی امام صاحبان، ان کا مدنی مذاکرہ 3 فروری کو ہوگا۔ 4 فروری کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں مدنی کام برائے اسلامی بہنیں، جو اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے مدنی کام پر مقرر ہیں اور وہ پردے کی رعایت کے ساتھ پردے کے ساتھ اس کام کو، یعنی جہاں اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں ان کے انتظامات وغیرہ کرتے ہیں، یہ مذاکروں میں شرکت کریں گے۔ اور اسلامی بہنوں کا شعبہ جو ہے مدنی انعامات کا، وہ اسلامی بہنیں گھروں میں ہی بیٹھ کر اس مذاکرے میں شرکت کریں گی۔ شوبز سے وابستہ افراد 5 فروری کو بروز بدھ، 6 فروری بروز جمعرات کو مدارس اہل سنت اور جامعات اہل سنت کے طلباء، قاری صاحبان، ناظمین، مدرسین، محتمم صاحبان کا مدنی مذاکرہ ہوگا۔ 7 فروری بروز جمعہ محکمہ پولیس، 8 فروری کو دواخانہ پنساری دوا ساز ادارے، 9 فروری بروز اتوار اوقاف کے عہدے داران، متولی صاحبان، گدی نشین اور سجادہ نشین جو ہیں وہ اس مدنی مذاکرے میں بالخصوص مدعو کیے جائیں گے۔ 10 فروری بروز پیر، پرائیویٹ اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ و طلباء۔ 11 فروری بروز منگل مدرسۃ المدینہ بالغان۔ 12 فروری جو مدنی مذاکرہ ہوگا مجلس تاجران والے اس کی تیاری کریں گے، اس میں شرکا ہوں گے غلہ منڈی والے۔ انشاءاللہ ہم سب مدنی مذاکروں میں شرکت بھی کریں گے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ مناجات افطار براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کی گئی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ پیر شریف کے نفلی روزے کی ایک ترغیب کے لیے ہونے والی مناجات افطار آپ بھی دیکھیے۔ آپ کی خدمت میں وہ میٹھی میٹھی سنتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو بالخصوص احترام مسلم کے لیے ہماری رہنما ہیں۔ جن سنتوں پر ہمارا عمل ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ کہیے، اور جن پر عمل نہیں ہے ان کی نیت کر لیجئے کہ ان کے مطابق انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے۔ مزید امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنے والوں کو محبت دیتے، نفرت پیدا ہو ایسی کوئی چیز نہ کرتے۔ قوم کے معزز فرد کا احترام فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے۔ لوگوں کو اللہ عز و جل کے خوف کی تلقین فرماتے، اپنے آپ کو مخلوق کی ایذا رسانی سے بچاتے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ جس سے لوگ آپ کو ایذا پہنچائے۔ خصلت بنایا الہی۔ رخ کرتے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان کا۔
جہاں رکن شورا نے ملتان جیل میں قیدیوں اور دیگر افراد میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ اس اجتماعی میلاد میں شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ پذیرائی مدنی ماحول کی، آپ بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے وہ عظمتوں والے رسول ہمیں عطا فرمائے، فرمایا سراپا معجزہ بنایا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کمالات و خصوصیات سے نوازا، بے شمار برکتیں عطا کی۔ اب قرآن پاک میں ہم نے غور کیا، اللہ نے دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا، دیگر قوموں کا بھی ذکر کیا۔ قوم اعتراض کرے پیغمبر جواب دیں، قوم اعتراض کرے نبی جواب دیں۔ قوم نے اعتراض کیا، حضرت عیسیٰ نے جواب دیا۔ اب قوم نے ہمارے آقا پر بھی اعتراض کیا، لیکن اب جواب کہاں سے آیا؟ اب یہاں دیکھنا یہ ہے، کافر اعتراض کرے، اب مصطفیٰ جان رحمت جواب نہیں دے رہے بلکہ اللہ جواب دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، تم ضرور رسولوں میں سے ہو۔ اللہ قسموں کا محتاج نہیں، مگر بات آئے محبوب پر تو اللہ قسم کے ساتھ یاد فرماتا ہے، آ جاؤ اپنے رب کی رحمتوں کی طرف۔ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، اتنی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اپنے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا دل خوش کرنے والے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اپنے آقا کا دل دکھانے کی باتیں چھوڑ دیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ موجود ہوگا۔ آج اس اجتماعی میلاد سے ہم سب کو یہ ذہن لے کر جانا ہے کہ آج کے بعد میں نے کبھی اپنے آقا کا دل دکھانے والا کام نہیں کرنا، اپنے آقا کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی باپو کیسے خبروں، ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یاد آوری کا شکریہ، جزاک اللہ تعالی خیرہ۔ آمین آمین۔ آپ سے یہ دریافت کرنا تھا، ابھی آپ نے اجتماعی میلاد میں شرکت کی، وہ خبر بھی انشاءاللہ لائن اپ ہے اور کچھ دیر میں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو ٹیلی کاسٹ بھی کریں گے وہ خبر۔ اجتماعی میلاد کے حوالے سے میلاد کا جذبہ سارا سال ہمارے قلوب و اذہان میں برقرار رہے، اس کے لیے حاجی صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، یہ تو ہر طرف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، فیضان امیر اہل سنت سے الحمدللہ تعالی دن بدن بلکہ یومن فیومن اور ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے جشن ولادت کا جذبہ۔ اور اس میں الحمدللہ ہمارے ڈویژن آستانہ مرشد میں امیر اہل سنت کے محلے میں ہی جامع مسجد فیضان عطار ہے، یہاں پر بھی الحمدللہ اجتماع میلاد کا سلسلہ ہوا۔ اور ایک وقت تھا کہ پہلے روڈوں پر گلیوں میں رستہ روک کر اجتماع میلاد کا سلسلہ ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، لوگ محافل وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں اتنے لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن پوری گلی یا پورا روڈ روک لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ امیر اہل سنت نے جو ہمیں ذہن دیا ہے کہ ہم جشن ولادت کا یہ جو مبارک عمل ہے اس کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بنائیں، تاکہ مطلب کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو، کسی کو ایذا نہ ہو۔ تو الحمدللہ اس میں اگر ہم مسجد میں اجتماع میلاد کرتے ہیں تو اس میں مسجد کی آباد کاری بھی ہوتی ہے، مسجد میں رونق بھی ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ اس میں کوشش یہ بھی کی جائے کہ ساؤنڈ وغیرہ کی آواز جو ہو وہ اتنی نہ ہو کہ جس سے مسجد کے اطراف میں رہنے والے مریضوں کو یا جو بیچارے آرام کر رہے ہیں بوڑھے وغیرہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حقوق العباد اور مسجد بھرو تحریک کا گویا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ اجتماعات میلاد، اب اس حوالے سے بھی چند مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جذبہ ہمارے دل میں سارا سال برقرار رہے اور اسی طرح جی الحمدللہ جو اجتماع میلاد ہوا اس میں کئی اسلامی بھائیوں نے بیان کے آخر میں اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا، بالخصوص ان کو دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں ان میں ایک مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالغان
چونکہ جشن ولادت اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں صرف 12ویں کے دن یا 12ویں کے مہینے ہی تک خاص نہیں، بلکہ الحمدللہ ہم وہ سنی ہیں کہ جو 12 مہینے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں۔ آپ نے خود امیر اہل سنت کو دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین نے کہ امیر اہل سنت تو سارا سال ہی مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کے دونوں جانب جھنڈے ہوتے ہیں اور امیر اہل سنت ان کو لہراتے بھی رہتے ہیں۔ تو جشن ولادت کی خوشیاں تو انشاءاللہ ہم حشر تک مناتے رہیں گے۔ منانا جشن میلاد النبی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ عرض یہ ہے کہ بیان میں بھی وہاں پر یہی سلسلہ ہوا تھا، اسلامی بھائیوں کو نیتیں کروائی تھی کہ آپ نے خوب دھوم دھام سے جشن ولادت منائی، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن رہے کہ ہمیں پورے جشن ولادت کے مہینے کے ساتھ ساتھ 11 مہینے جو دیگر مہینے ہیں اس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بھرپور عمل کی کوشش کرنی ہے۔ اسی ضمن میں امیر اہل سنت کے رسالے احترام مسلم سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسوا سے کچھ سنتیں جو امیر اہل سنت نے بیان کی ہیں، آقا کی ادائیں بیان کی ہیں، وہ بیان کی تھیں، اور اس پر اسلامی بھائیوں نے نیتوں کا بھی اظہار کیا تھا کہ وہ سنتیں، وہ ادائیں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں سے روابط اور احترام مسلم سے متعلق ہیں، ان پر اگر ہمارا عمل ہو جائے تو ہمارا معاشرہ اخوت کا معاشرہ، پیار کا معاشرہ، سنتوں کا معاشرہ بن جائے گا، امن و سکون کا معاشرہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ اسلامی بھائی اجتماع میلاد میں شرکت کرتے ہیں تو اچھی اچھی نیتیں کر کے اٹھتے ہیں، توبہ کر کے جاتے ہیں اور اپنے اندر ایک مدنی انقلاب برپا کر کے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبروں کی جانب۔ اجتماع میلاد میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے عطا فرمایا فیضان عطار۔ یہاں بھی مسجد فیضان عطار ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ صدر باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہے، وہاں ہونے والا مبارک اجتماع مختصراً پیش خدمت ہے۔ کیسا عجیب معاملہ ہوگا، انبیاء کرام ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد ہوں گے، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، ہماری اولاد سب موجود ہوں گے، سب کے سامنے عیب کھول دیے جائیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جس پر کرم ہوا اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اس کے عیبوں کو چھپا دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایسے بے شمار خوش نصیب ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا جو ان دنوں سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہیں، آپ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کورسز کے شرکا اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ آپ نے پاکستان سطح کی مجلس مدنی انعامات کے اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے مدنی پھول عنایت فرمائے۔ ملاحظہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں مجلس مدنی انعامات کا مدنی مشورہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس مدنی مشورے میں کئی مدنی پھولوں پر اب تک کلام ہو چکا ہے اور بہت سارے مدنی پھولوں پر کلام ابھی باقی ہے اور وہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ مجلس مدنی انعامات کا کام شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، مدنی منوں کے لیے 40، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے 26 مدنی انعامات عطا فرمائے۔ تو ان مدنی انعامات کا نفاذ اپنی ذات پر بھی کرنا اور ذیلی حلقوں تک مدنی انعامات کے عاملین بنانا، یعنی اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی مجلس کے تحت اسلامی بھائی آتے ہیں وہ اچھی اچھی نیتیں کرنے والے ہو جائیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ذہن بنے، مدنی کام کرنے والے ہو، انفرادی کوشش، مدنی قافلوں میں سفر، فکر مدینہ کی پابندی، روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنا،
اور کروانا اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دنوں میں ان رسائل کو جمع کرنا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں مدنی کاموں میں ترقی و اخلاقی تربیت ہو اور تقوی ملے، اس غرض سے میں نے مدنی انعامات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اسی طرح مستقل قفل مدینہ تحریک جو ماہ رمضان المبارک سے شروع ہوئی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی مدنی مشورہ ہوگا، اس کی جو آسانیاں ہیں، اس کو جو عام کرنا ہے، اس کی کارکردگی کی وصولی کے حوالے سے بھی مشورے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ہر معاملے میں غور کرنا ہے، ہم کہاں گم ہوئے ہیں، کہاں کھوئے ہوئے ہیں۔ یہ کر دیا میں نے، وہ کر دیا میں نے، اتنے میں لے کر آئے، اتنے قافلے سفر کروا دیے میں نے، اتنے مدنی انعام کے رسالے میں لے کر آتا ہوں، اتنوں کو عامل بنا دیا۔ بھائی غور تو کر کیا بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، کیا نیت ہے، کیا غور کر۔ مدنی انعام کا رسالہ اٹھا تو پتہ چلے۔ بس مدنی انعام مدنی انعام مدنی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مدنی قافلہ کچھ الگ نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں نا مدنی انعام، تو یہ مدنی قافلے کی بات کر رہا ہوں۔ یوں کہیے کہ مدنی انعامات میں مدنی قافلہ ہے تو مدنی قافلے میں مدنی انعامات۔ ہاں یہ الگ الگ نہیں ہے۔ آپ کو بہت جلدی مدنی انعام کا عامل بننا ہے، مدنی قافلہ پکڑ۔ اجتماعی میلاد کا انعقاد ایک منفرد کاوش، ایک پرتاثیر بیان۔ مبلغ دعوت اسلامی نے فیضان عطار مسجد بیت عطار کے قرب میں فرمایا۔ اس موقع پر مسجد کی سجاوٹ بھی دل و دماغ کو روشن کر رہی تھی۔ پیر کالونی باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ جشن ولادت کا پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے، اور اس کے مبارک ایام ہیں۔ خوش نصیب عاشقان رسول خوب دھوم دھام سے جنہوں نے جشن ولادت منایا اور مزید منا بھی رہے، کیونکہ جشن ولادت کا موقوف ہونا صرف 12ویں کے دن کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم وہ سنی ہیں کہ ہم حضور کا جشن ولادت نہ صرف 12ویں والے دن 12ویں کے مہینے میں، نہ صرف 12ویں کے مہینے میں، بلکہ پورے 12 مہینے مناتے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ براہ راست ہونے والی اذان آئیے سماعت کرتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة في شفاعتك إنك لا تخلف الميعاد برحمتك پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد بابر اسلام سندھ پاکستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں رکن شورا نے پردے میں رہ کر اسلامی بہنوں کو مدنی پھول عنایت فرمائے. اس موقع پر رکن شورا اور نگران کابینہ بھی موجود تھے. الحمدللہ عز و جل آج یہاں باب الاسلام سندھ زمزم نگر حیدرآباد کی جو ہماری امجدی کابینہ کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کا ایک تربیتی اجتماع ہے. اس کابینہ کی مختلف ڈویژنوں سے کثیر اسلامی بہنیں یہاں جمع ہیں. تو الحمدللہ مدنی کام کو بڑھانے کے لیے، مدنی کام کو بہتر کرنے کے لیے، بالخصوص جو ہمارا مدنی پھول ہے وہ ذیلی حلقوں کو مضبوط کرنے کا ہے. تو تمام اسلامی بہنیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ذیلی حلقوں کو مضبوط کریں گی. پھر مدنی انعامات پر عمل کرنا اور مدنی انعامات کو مضبوط کرنا، اس کی انشاءاللہ بھرپور ترکیب بنائیں گے یہ. اور شعبہ جات میں بھی جس طرح اسلامی بہنوں کے مدنی کام کی ترکیب ماشاءاللہ ہو گئی ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے. مجلس رابطہ، شعبہ تعلیم، تعویذات اطاریہ اور بتدریج جس طرح آپ کی عالمی مشاورت جو ہے اسلامی بہنوں کی، ان کے ذریعے جو جو شعبہ جات کی آپ کو اجازت ملے اس کی ترکیب بنائیں. لیکن یہ سب سے اہم مدنی پھول ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ذیلی حلقے ہمیں مضبوط کرنا ہے. گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ کوہاٹ خیبر پختونخوا پاکستان کی تعمیرات کا جائزہ لیا اور اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. کوہاٹ چلتے ہیں. پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں پاک مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت
زمزم نگر کی نارا جیل میں اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجتماع میں حیدرآباد کے مفتی سید عظمت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محکمہ اوقاف، ریسرچ آفیسر و رجسٹریشن سندھ پاکستان نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی اور مفتی صاحب نے قیدیوں میں مکتبۃ المدینہ کے رسائل تقسیم کیے۔ مفتی صاحب نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ حسن علی ستھو سے ملاقات کی۔ انہوں نے بھی مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے، جبکہ کچھ قیدیوں کے تاثرات بھی اس مدنی خبر کا حصہ ہیں۔ فیضان ہے، فیضان ہے، میلاد کا فیضان ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ آج جو دعوت اسلامی نے پروگرام کیا ہم سب قیدی بھائیوں کو اکٹھا کر کے، ہمیں بہت اچھا لگا۔ ایسا لگا کہ ہم جیل میں ہی نہیں ہیں۔ ایسے پروگرام جیلوں میں ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور ہمیں بہت اچھا لگا۔ کچھ دیر کے لیے ہمیں ایسا لگا کہ ہم قید میں نہیں ہیں، ہم باہر کی زندگی میں، اور انشاءاللہ ہم باہر بھی ایسے جاتے رہتے ہیں، اور ادھر جیل میں بھی دعوت اسلامی والے بھائیوں نے آ کر ہماری باہر کی رونقیں تازہ کی۔ ہم جب باہر تھے، ہم عید المیلاد النبی میں جو ہے نا ہم شرکت کرتے تھے، ہم ادھر جیل میں آ کے قیدی بن گئے، تو جو ہے نا فیضان قرآن فاؤنڈیشن کی بہت مہربانی کہ ہمارے پاس ادھر آ کر ہمارے سے ایسا پروگرام بنایا، اس نے ہمارے کو بہت خوشی ہوئی۔ فیضان ہے، فیضان ہے، میلاد کا فیضان ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے جو آج نارا جیل میں پروگرام ہوا، ذکر خدا ہوا، ذکر نبی ہوا، اسے بہت اچھا ہوا، ہمیں پسند آیا، اور وہاں قیدیوں کو بھی پسند آیا، قیدی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اس میں بہت اچھے طریقے سے۔ امید ہے کہ ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے تو ہمارے قیدیوں کی اصلاح ہوگی، کرمنل لوگوں کی اصلاح ہوگی، اور ہمارا تعاون رہے گا، انشاءاللہ رہے گا۔ الحمدللہ آج فیضان قرآن فاؤنڈیشن کے تحت نارا جیل میں حاضری ہوئی، اور انہوں نے اپنی اس فاؤنڈیشن کے تحت مسجد حاضہ میں جو نارا جیل میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا، جشن عید میلاد النبی، تاکہ قیدیوں کو سرور شناس کرایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔ الحمدللہ یہ بہت اچھا اور بہت عمدہ کام ہے۔ عام انسانوں کی اصلاح کرنا یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو بیچارے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، وہ دنیا کی ان چیزوں سے الگ ہیں، ان کے لیے اصلاح کا پروگرام رکھنا یہ بہت ہی اچھی قسم کی روایت ہے۔ دن پھر گئے ہمارے، سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا، صبح شب ولادت۔ پیش خدمت ہے مدنی خبر۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں لیے جلوس و اجتماع میلاد کی دنیا کے مختلف مقامات پر مسرتوں کا سفر جاری۔ آج دکھائیں گے یورپ سے ناروے، افریقہ سے موریشس، ایشیا سے کوریا اور ہند، جبکہ پاکستان سے پاک غزالی کابینات میں ہونے والے اجتماعات و جلوس میلاد کی چند مختصر جھلکیاں۔ تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے رسول شاندار اہلا و سہلا مرحبا، اے رسول شاندار اہلا و سہلا مرحبا، آئے شاہ نامدار اہلا و سہلا مرحبا، آئے شاہ نامدار اہلا و سہلا مرحبا، سب پکارو بار بار اہلا و سہلا مرحبا، سب پکارو بار بار اہلا و سہلا مرحبا، اے حبیب کردگار اہلا و سہلا مرحبا، اے حبیب کردگار اہلا و سہلا مرحبا، اے خدا کے شاہکار اہلا و سہلا مرحبا، اے خدا کے شاہکار اہلا و سہلا مرحبا، آمینہ کے گل عذار اہلا و
हमारे शहरियार अहलन व सहलन मरहबा, ऐ हमारे शहरियार अहलन व सहलन मरहबा। अंबिया के ताजदार अहलन व सहलन मरहबा, अंबिया के ताजदार अहलन व सहलन मरहबा, तैबा के नाका सुवार अहलन व सहलन मरहबा। मदनी चैनल के नाजरीन, अब से कुछ देर बाद मदनी चैनल पर आप मुलाहजा फरमाएंगे सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत 8:30 बजे, जबकि रात 10 बजे निगराने मरकजी मजलिस शूरा का सुन्नतों भरा बयान प्यारे आका की प्यारी अदाएं। नीज आने वाली इतवार को निगराने मरकजी मजलिस शूरा सुन्नतों भरा बयान आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में फरमाएंगे, जिसका मौजू है ताजिर को कैसा होना चाहिए। ताजिर को कैसा होना चाहिए, ये बयान मदनी चैनल पर भी बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। आप भी मदनी चैनल के इन सिलसिलों को देखने की नियत कीजिए और दूसरों को दावत देकर ढेरों अजर सवाब कमाइए। अब बढ़ते हैं निगरानी शूरा के सुन्नतों भरे बयान के प्रोमो की जानिब, जिसका मौजू है प्यारे आका की प्यारी अदाएं। क्योंकि तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ऐसी थी कि जमीन पर बैठ जाया करते थे और उस पर खाना तनावुल फरमा लेते थे। बकरी की टांगे बांध कर खुद ही दूध धो लिया करते थे। मैं तो कुरैश की उस खातून का बेटा हूं जो धूप में सुखाया हुआ गोश्त खाती थी। आय हाय, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में से ये था दराज गोश्त पर सवारी फरमाते, मरीजों की इयादत करना, गमजदों की गमखारी करना, के जनाजे में शमूलियत फरमाते। और हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, अब ये मेरे काबू में आ गई है, अपना बदला ले लो। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने घर के अंदर कैसा माहौल बना कर रखा था। मालिक जन्नत है, लेकिन जहन्नम का एक तस्करा आपके अंदर कैसी खौफ की कैफियत पैदा कर रहा है। मेरे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी, मैंने इरादा किया कि मैं जल्दी नमाज से फारिग हूं ताकि वो माँ नमाज से फारिग होकर अपने बच्चे को गोद में ले ले और उसे चुप कर रहा है। पता नहीं तो किसके सामने बात कर रहा है, किसके सामने बात कर रहा हूं। कौन हो आप भाई, क्या हो आप, जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। अबे मसल के रख दूंगा चूंटी की तरह। किसको मसलोगे? आका के उम्मती को। हम किस चीज से दरगुजर करें कि आज जब अल्लाह ताला हमसे दरगुजर फरमाए कि मैं दूर हूं आका, तुम तो हो मेरे पास, सुन लो मेरी पुकार आका। मुजरिम को बारगाह अदालत में लाए हैं, तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या